السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو ایک ماؤس ڈیئر اور ایک مگرمچھ کی کہانی سناؤں گا۔ دوستو، کسی جنگل میں ایک عقل مند ماؤس ڈیئر رہتا تھا۔ وہ ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیتا تھا۔ ایک دن ماؤس ڈیئر اس فکر میں تھا کہ اسے اپنے جنگل میں رہتے رہتے ساری عمر گزر گئی، لیکن جنگل کے درمیان میں جو دریا تھا اس کے پار بھی دوسرا جنگل تھا۔ وہ آج تک اس دوسرے جنگل میں قدم بھی نہیں رکھ سکا تھا، کیونکہ اتنے چوڑے اور گہرے دریا کو پار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تھوڑا بہت پانی ہوتا تو شاید وہ اس سے گزرنے کی ہمت بھی کرتا، مگر اتنے بڑے دریا کے سامنے اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دریا کس طرح پار کرے۔ آخر ایک دن وہ اپنے جنگل کے پاس دریا کے کنارے اسی فکر میں گھوم رہا تھا کہ ایک مگرمچھ نے اسے تاک لیا اور چپکے چپکے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ماؤس ڈیئر اپنے خیالوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ خوفناک مگرمچھ اس کے قریب پہنچتا جا رہا ہے اور اپنا بھاری سا منہ پھاڑ کر ایک ہی لمحے میں اسے نگل ہی جانا چاہتا ہے۔ دوستو، عین وقت پر ماؤس ڈیئر کو خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چلایا، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے مت کھاؤ! مگرمچھ بہت دنوں سے بھوکا تھا اور اب ماؤس ڈیئر بھی ہاتھ سے نکلتا نظر آیا۔ اس کو سخت غصہ آیا۔ مگرمچھ زور سے چیخا، کیوں؟ میں تم کو کیوں نہیں کھاؤں؟ دیکھتے نہیں میں کئی دن کا بھوکا ہوں؟ ماؤس ڈیئر نے کہا، دیکھو تم اتنے بڑے مگرمچھ ہو، میں اتنا سا ماؤس ڈیئر ہوں، مجھے کھا کر تم کو کیا ملے گا؟ میں تو تمہارے اتنے بڑے پیٹ کا ایک کونا بھی نہیں بھر سکتا۔ تم کسی بڑے جانور کو کیوں نہیں پکڑ کر کھا لیتے؟ مگرمچھ نے انکار میں سر ہلایا، ایسا ہو سکتا تو میں اتنے دنوں سے بھوکا کیوں رہتا؟ اب تم ہاتھ آ گئے ہو تو تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماؤس ڈیئر نے کہا، اچھا ایک حل ہے، اگر تم مان سکو تو۔ مگرمچھ پہلے تو سننے پر تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے قبول کر لیا، چلو بتاؤ تمہارے پاس میری بھوک کا کیا حل ہے؟ یاد رکھو مجھے دھوکہ نہیں دینا ورنہ تم بچ نہیں سکو گے۔ میں اس جنگل کے آخری سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ ماؤس ڈیئر نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، پہلے میری بات سن لو۔ مگرمچھ نے بیزاری سے کہا، بولو بھی۔ ماؤس ڈیئر نے کہا، میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، تم ان میں سے باری باری ایک ایک جانور کو اپنی خوراک بنانے کے لیے منتخب کر لینا۔ مگرمچھ نے کہا، چلو منظور ہے، بلاؤ اپنے دوستوں کو۔ ماؤس ڈیئر نے کہا، مگر اس کے لیے مجھے دریا پار کر کے جنگل میں جانا پڑے گا، میرے سارے دوست وہیں رہتے ہیں۔ میرے دریا پار کرنے کے لیے تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ، میں ان پر سے گزر کر ہی دوسرے جنگل میں پہنچ سکتا ہوں۔ مگرمچھ نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ دوستو، ماؤس ڈیئر ان سب پر سے کودتا ہوا آخر کار دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ ہی گیا اور جنگل میں غائب بھی ہو گیا۔ اور مگرمچھ کا یہ حال ہوا کہ
آدھی چھوڑ ساری کو جائے، نہ آدھی ملے نہ پوری پائے۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھبراہٹ کی بجائے عقل سے کام لے کر مشکلات کا حل نکالنا چاہیے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، جانے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے۔